میں خود بھی موٹر سائیکل سے گری تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ مجھے چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن وہ بیرسٹر بیچارہ بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا، کوہنیوں پر رگڑیں، گھٹنے پہ چوٹ آئی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ روحا آپ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو تو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی جو کہ اب چلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہیں پاس موجود مکینک کو اس نے اپنی ویسپا پکڑائی۔ میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ کہنے لگا ارے نہیں، زیادہ نہیں لگی۔ پھر اس نے جیب میں سے رومال نکال کر اپنے ماتھے پہ رکھ لیا۔ اس کا کافی خون بہہ رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سامنے سے آتے ہوئے رکشے کو روکا۔ پورا کوٹ اس کا مٹی سے بھر گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اب میری نحوست اس وکیل پر بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس نے رکشے کو روک کے مجھے بٹھایا، خود بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا، پھر اپنے گھر کا پتہ اسے بتانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے وہ رکشہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے وہ تالا کھولا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا؟ کہنے لگا ہے نا، میری بیوی۔ میں نے کہا تو کیا آپ اسے تالے میں بند رکھتے ہیں؟ تو کیا وہ شادی شدہ تھا؟ ہاں ہو سکتا تھا۔ اگر شادی شدہ تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاید اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کی ہوگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا تم ہو نا؟ میں نے کہا میں؟ کہنے لگا تو نہیں ہو کیا؟ میں نے نظریں چرا لی۔ جب میں گھر کے اندر آئی تو چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے، بس چھوٹا سا ہی گھر تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وکیل ہے، اچھے پوش علاقے میں رہتا ہوگا، گھر بھی بڑا ہوگا، لیکن یہ تو سیمنٹ کا فرش تھا۔ میں نے کہا آپ تو بہت بڑے وکیل ہیں، تو آپ کا گھر تو دیکھنے میں چھوٹا سا ہے۔ وہ کہنے لگا سچ کی راہ پر چلنے والوں کے گھر اتنے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر میں جھوٹ بولتا، دھوکے بازی کرتا، اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی کرتا، تو یقیناً میرا بھی گھر ایک اچھے علاقے میں کافی بڑا سا ہوتا۔ میری بھی اپنی گاڑی ہوتی، اگر ابا کی ویسپا نہیں ہوتی تو۔ ابا کے بعد میں ہی چلا رہا ہوں اسے۔ پھر مجھے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، آرام کرو، میں ذرا اپنے زخموں کو صاف کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ اب میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک پرانا پلنگ تھا، یہ کوئی 30-35 سال پرانا تو ہوگا۔ چھوٹی سی 2 پٹ کی الماری تھی اور پرانا سا سنگار میز۔ بہرحال میرے اس اسٹور نما کمرے سے تو کافی بہتر تھا، جہاں میں نے بچپن سے ابھی تک کی زندگی گزاری تھی۔ فیضان سے نکاح کے بعد بھی میرا ٹھکانہ وہی اسٹور روم ہی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وکیل عام کپڑوں میں میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ کر لیا۔ اس نے سر پہ بینڈیج باندھ رکھی تھی۔ کہنے لگا آپ کو بھوک لگی ہے تو میں بازار سے کچھ لا دوں کیا؟ شام کا وقت تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا بنانا ہے، مجھے کھانا پکانا آتا ہے، میں بنا دوں گی۔ کہنے لگا اب ایک دن کی دلہن سے میں کیا کھانا بنواؤں گا، اچھا نہیں لگتا۔ اگر میری والدہ حیات ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً آپ کے کچھ نخرے ضرور اٹھا لیتی۔ میں تو سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، میں آپ کی اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتا جیسا آپ حق رکھتی ہیں۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو کہنے لگا میں کھانا لے آیا ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں ایک چھوٹا سا ٹیبل اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ٹیبل پر ہی اس نے کھانا رکھا ہوا تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بازار سے بریانی لے کے آیا تھا۔ میں نے بس تھوڑی سی بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالی۔ شاید وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کھانا پیٹ بھر کے کھائیے گا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے بس 2 چمچ بریانی کے لیے اور ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو بڑی رغبت سے بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں آپ کو چوٹیں کیوں لگی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا ہاں، اچانک سے گاڑی آگے آ گئی تھی نا، تو اس لیے ایک دم سے میں بریک نہیں لگا سکا، بس ہونے والا حادثہ تھا تو ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں؟ وہ استفہامیہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔
کہنے لگا میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یہ سب میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال لیا۔ میں جانتی ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسا بھی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ بخدا میں نے ایسا نہیں سوچا، میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ابھی تک۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میرا کزن پاگل تھا جس نے مجھے چھوڑ دیا؟ 5 سال میں اس کے نکاح میں رہی ہوں، ان 5 سالوں میں اس کے اوپر بہت مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اسی لیے تو اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ کہنے لگا آپ بھی ان باتوں پہ یقین رکھتی ہیں؟ میں نے کہا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے مجھ سے نکاح کیا، گھر پہنچنے سے پہلے آپ کو اتنی چوٹیں لگ گئیں۔ کہنے لگا بریانی بہت مزے کی ہے، جلدی سے کھا لیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتا دیں سامان کہاں پڑا ہے، میں بنا لوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پہلے کھانا تو کھائیں۔ میں نے بڑی مشکل سے بس تھوڑی سی بریانی کھائی، حالانکہ بریانی واقعی مزے کی تھی، لیکن بار بار چچا کا گھر یاد آ رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو فیضان کی بھی یاد آ رہی تھی۔ اگر میں سبز قدم نہ ہوتی تو اس وقت اس کی زندگی میں ہوتی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، مجھے اس سے محبت تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ہمدان نے مجھے پکارا، روحا آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کس نے پہنائی؟ میرے الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھ کے اس نے پوچھا۔ میں نے نظر چرائی تو کہنے لگا مسٹر فیضان نے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ ایک واحد تحفہ تھا جو نکاح کے دن فیضان نے مجھے پہنایا تھا، وہ بھی چچی نے یہ سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کے دی تھی کہ روحا کو پہنا دو۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا میں سمجھ سکتا ہوں 5 سال اگر ایک لڑکی کسی کے نکاح میں رہے تو بہت کچھ سوچ لیتی ہے، دل ہی دل میں اپنے منکوہ کے لیے بہت سے احساسات بھی رکھنے لگتی ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں چائے بنا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے برتن اٹھائے اور کچن میں چلا گیا۔ میں اپنے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی جو اس وقت میرے ہاتھ میں بالکل بے معنی تھی، لیکن اتار نہیں سکی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمدان میرے کمرے میں آیا، چائے کا ایک کپ مجھے پکڑایا اور اپنا کپ لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کل کیا پکاؤں، میں کچن کو سنبھال لیا کروں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ راشن کہاں رکھا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میری طرف سے آپ آزاد ہیں، آپ جس سے چاہے شادی کر سکتے ہیں، بس مجھے ایک محفوظ مقام چاہیے تھا اور تھوڑا سا تحفظ چاہیے تھا۔ جبھی میں نے نکاح سے انکار نہیں کیا۔ اصل میں نے صرف انٹر تک پڑھا ہے، اگر میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی تو ایک اچھی جاب کر کے اپنی رہائش اور اپنی کفالت خود کر لیتی، اس طرح سے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالتی۔ وہ کہنے لگا آپ بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، اس وقت آپ میری بیوی ہیں اور آپ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کہنے لگا والدین کہاں ہیں آپ کے؟ میں نے کہا میری نحوست نے انہیں مار ڈالا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے باپ کو بابا کہا تو بابا چل بسے۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ میں نے کہا سب یہی کہتے ہیں، اور آپ خود سوچیں ایسا کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے؟ کسی عورت کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اس کا بچہ بچ جائے اور وہ مر جائے۔ وہ کہنے لگا جس کی ماں اس کی پیدائش پر مر جائے تو کیا وہ سبز قدم ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بار میری پھپھو مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی تھی دوسرے شہر، لیکن جیسے ہی لے کر گئیں تو ان کے گھر کے کمرے کی چھت گر گئی۔ حالانکہ انہوں نے تو مجھ پہ احسان کیا تھا کیونکہ چچی مجھے بہت مارتی تھی، دادی کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، تو پھپھو کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ وہ کہنے لگی آپ لوگ اسے مجھے دے دو، میرے بھائی کی اولاد ہے، میں پال لوں گی اسے۔ پھر ان کے شوہر کی نوکری چلی گئی، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ تب میری پھپھو مجھے واپس ہاتھ جوڑ کے چھوڑ کے گئی تھی۔
کہ میں تو اس سبز قدم بچی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ میری بات اس نے بڑے غور سے سنی، پھر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے دماغوں پر، ہماری زندگیوں پر راج کرنے لگی ہے۔ یہ صرف انسانی سوچیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی سوچ ووچ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، کل سے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی سب کچھ ہونے لگے گا۔ وہ میری بات پہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب ایک دھماکے کی آواز آئی اور میری تو جان نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں بم پھٹا ہو۔ ہمدان بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، میں بھی تیزی سے کمرے سے باہر آئی۔ دیکھا تو کچن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں فوراً سے کچن میں آئی۔ ہمدان کہنے لگا شاید سلنڈر پھٹ گیا ہے، شاید میں نے گیس بند نہیں کی تھی۔ میں نے کہا آپ مان کیوں نہیں لیتے، میری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ مجھے دیکھ کے وہ ضد ہوا، کہنے لگا روحا آپ کمرے میں جائیں پلیز۔ مجھے یاد آنے لگا بچپن میں میری دادی نے مجھے ایک عامل کو بھی دکھایا تھا جو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اس بچی کو یہاں سے لے جاؤ، یہ لڑکی سبز قدم ہے، جہاں جائے گی جس کے نصیب میں لکھی جائے گی وہ برباد ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ مر جائے گا۔ میری دادی نے اس عامل سے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہے تو ہمیں بتا دیں۔ وہ کہنے لگا کوئی توڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت بدل جائے، ورنہ مجھے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت مجھے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن آج دوبارہ سے وہ باتیں یاد آنے لگی۔ میں سوچنے لگی یہ ہمدان کہیں میری وجہ سے مر نہ جائے۔ پہلے بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب اس کے کچن میں آگ لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تو اس وکیل پر رحم آنے لگا، ترس بھی آ رہا تھا۔ بیچارے نے اپنے پڑوس میں سے لڑکوں کو بلوایا، آگ بجھائی۔ ابھی مجھے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے، بلکہ 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں تو جاؤں کہاں۔ مجھے تو ٹھیک سے راستے بھی نہیں معلوم تھے، نہ یہ پتا تھا کہ گھر سے نکل کر عورت کہاں محفوظ رہ سکتی ہے۔ مجھے اب یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس وکیل کا یوں ہی نقصان ہوتا رہا تو کہیں یہ بھی مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو چچا کے گھر کے علاوہ کسی اور کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پھپھو بھی دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور وہ تو مجھے کبھی دوبارہ اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گی۔ پھر میں رونے لگی، آسمان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی اے اللہ تم نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ کافی دیر بعد وہ وکیل کمرے میں آیا، کہنے لگا اب سب ٹھیک ہے۔ اس نے چہرے پر وہی بل ڈالے ہوئے تھے جو نکاح کے بعد فیضان کے چہرے پر ڈل چکے تھے۔ وہ تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی لیٹ گئی کہ پتہ نہیں اب عملی زندگی میں آگے کیا لکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر اس وکیل نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں رو بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کورٹ جا چکا تھا۔ میں کچن میں آ گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا، پھر فریج میں رکھا چکن نکال کے دوپہر کے لیے کھانا بھی بنا لیا، گھر کی صفائی بھی کر لی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو پورا گھر صاف تھا، کھانا بھی تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے، اس نے وہ میری طرف بڑھا دیے، کہنے لگا یہ رکھ لیں، اس میں کپڑے ہیں اور ضرورت کا کچھ سامان ہے۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑ لی اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس میں کچھ عام سے کپڑے تھے اور کچھ فینسی بھی تھے، چوڑیاں تھیں، میک اپ بھی تھا۔ پہلی بار نئے کپڑے میں نے دیکھے تھے جو میرے لیے آئے تھے، ورنہ ابھی تک میں نے صرف روبینہ کی اترن ہی پہنی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کے وہ بھی مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے خواتین کی شاپنگ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے خرید لیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگا کیسا شکریہ؟
میں نے کہا آپ نے مجھے اتنے اچھے کپڑے لا کے دیے ہیں، اس بات کا شکریہ۔ کہنے لگا یہ میرا فرض ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں پہلی بار نیا جوڑا پہنوں گی۔ میں اسے خوش ہو کے بتا رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں بتا رہی تھی۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں نے آج تک اپنے چچا کی بیٹی کے پرانے کپڑے ہی پہنے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ نئے کپڑے کیا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چچی نے کبھی عید پہ بھی مجھے نیا جوڑا نہیں لے کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نکاح پہ بھی میں نے روبینہ کی ہی پرانی میکسی پہنی تھی۔ یہ جو انگوٹھی ہے نا، یہ بھی چچی کے ہاتھ کی ہے، انہوں نے فیضان کو کہا تھا کہ اسے یہ پہنا دو تو اس نے پہنا دی تھی۔ ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا آپ کے نزدیک اس انگوٹھی کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا پھر اسے اتار کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا سونے کی ہے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا اس کو انگلی میں پہننے کا مقصد بس یہ ہے کہ یہ سونے کی ہے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے ہے سونا کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا اسے اتار دیں پلیز، مجھے یہ آپ کے ہاتھ پہ اچھی نہیں لگ رہی، بلکہ بہت بری لگ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ آپ کو یہ فیضان نے پہنائی ہے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا، میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ روحا آپ اسے خود اتار دیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے وہ انگوٹھی اتار کے اس کی طرف بڑھا دی۔ کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامنے دراز میں رکھ دیں۔ میں نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔ میرے لیے لائے ہوئے کپڑوں میں سے اس نے مجھے ایک فینسی سوٹ نکال کے دیا۔ کہنے لگا اسے پہن لیجئے گا، چوڑیاں، میک اپ سب کچھ موجود ہے اس میں، آپ یہ سب پہن کے تیار ہو جائیے گا۔ میں نے کہا کیوں، ہم کسی شادی پہ جا رہے ہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگا نہیں، اپنی شادی منانی ہے اس لیے۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح گھبرائی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں ویسی کی ویسی ہی بیٹھی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو سب کچھ ویسے ہی بیڈ پہ بکھرا ہوا تھا، میں بھی اسی پرانے حلیے میں تھی۔ کہنے لگا روحا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور یہ سب ایسے کیوں بکھرا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں بیرسٹر صاحب، میں وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا روحا جا کے تیار ہو جائے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میں اس کے ارادے اچھی طرح بھانپ گئی تھی، جلدی سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کے خود کو بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے کہا آپ یہاں سے جائیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا پلیز، میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا روحا یہ کیا بچپنا ہے، اچھا دروازہ تو کھولیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھولنا۔ کچھ دیر وہ میری منت سماجت کرتا رہا، پھر شاید وہ تھک کے جا چکا تھا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری قربت اس کی جان لے لے۔ میں سبز قدم تھی، اگر وہ میرے ساتھ رشتہ قائم کرتا تو مر جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو۔ صبح مجھے لگا وہ کچہری جا چکا ہوگا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی، کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تو مجھے یہ لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹتی وہ پیچھے سے مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا میں ہوں روحا، اتنا ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمدان پلیز مجھے چھوڑیں۔ کہنے لگا رات کو خود کو کمرے میں بند کیوں کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ میری گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، میری جان نکلی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو۔ میرا تو جیسے اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کچن خالی تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ناشتہ ٹرے میں رکھا اور ایک چائے کا کپ وہیں رہنے دیا اور ٹرے اٹھا کے اسی کمرے میں آ گئی جہاں رات میں خود کو بند کیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں میرے اندر مزید خوف پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے ٹرے بیڈ پہ رکھی
اپنے دوپٹے سے اپنے ماتھے پہ آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس شخص کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ مر جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ اسے کچھ ہو۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اسی کمرے کے واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ نہا کے باہر آیا۔ اس نے بنیان پہن رکھی تھی اور ساتھ میں ٹراؤزر۔ ٹرے میں ایک کپ چائے کا دیکھ کے کہنے لگا تم نے میری چائے نہیں بنائی؟ میں نے کہا وہ کچن میں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں لے کے آتا ہوں۔ لیکن جب اس نے کمرے کی کنڈی دیکھی تو سمجھ گیا کہ میں اس سے بچنے کے لیے اس کمرے میں آئی تھی۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کنڈی کیوں لگائی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ نکاح تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے کیا ہے، میں نے پوچھا تھا تم سے۔ اس بار وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا رونا مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ طلاق دے چکا ہے تمہیں، کب تک سوگ منانے کا ارادہ ہے اس شخص کے لیے جس نے بہت فضول بات پہ تمہیں بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا مجھے ابھی تک فیضان کی پرواہ ہے۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے ہمدان، مجھے فیضان سے طلاق کا افسوس نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتی آپ کو کچھ ہو، آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میری قربت آپ کو مار دے گی۔ میں سبز اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا تمہاری قربت کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہاری جدائی اب ضرور میری جان لے رہی ہے۔ کب تک مجھ سے صبر کا امتحان لوگی؟ اس کا لہجہ بے خود ہونے لگا۔ کہنے لگا میں تمہارے اسی وہم کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ روحا پلیز ان سوچوں سے خود کو آزاد کرو، ناشتہ کرو اور پھر تیار ہو جاؤ۔ میں روز روز چھٹی نہیں کر سکتا، آج کا پورا دن تمہارے نام ہے۔ میں بے حد خوفزدہ تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے مجھے تیار ہونا پڑا۔ اس نے میرے ہاتھ میں رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، پھر مجھے حق مہر کے پیسے بھی دیے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی، لیکن پھر اس کی پیار بھری باتوں میں کھونے لگی۔ لیکن جو کچھ صبح ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے برابر میں لیٹے ہمدان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میری جان نکل گئی، میں رونے لگی۔ میں نے کہا ہمدان آپ کو کیا ہوا؟ لیکن وہ بالکل بے سدھ تھا۔ میری تو جان نکل گئی، میرے سبز قدم اس کی جان لے گئے تھے۔ میں نے اس کے سینے پہ سر رکھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا تم سے میں منحوس ہوں، میں سبز قدم ہوں، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ہمدان ہمدان میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز اٹھ جاؤ۔ میں اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ جب کسی نے میری کلائی پکڑی تو بے ساختہ میری آنکھ کھلی۔ ہمدان نیند میں تھا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اپنے شوہر کو کوئی یوں صبح صبح پیٹتا ہے کیا؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مندی مندی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بھی بے یقین سی تھی۔ پھر میں بے یقینی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا 100% زندہ ہوں، حالانکہ تمہارا حسن بہت جان لیوا تھا، پھر بھی شوق ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں نے کتنا برا خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگا دماغ میں ایسے وہم پالو گی تو خواب ایسے ہی آئیں گے نا۔ پھر وہ چند ماہ میں نے ڈر ڈر کے گزارے۔ اسی دوران میں امید سے بھی ہو گئی۔ ہمدان میرا بہت خیال رکھتے تھے، میں ان کے ساتھ خوش بھی بہت تھی۔ 9 ماہ بعد میں نے ایک بہت پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہماری شادی کو پورا 1 سال ہو چکا تھا جب ہمدان مجھے میرے چچا کے گھر لے کے گئے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہنے لگے بس آخری بار لایا ہوں۔ دروازے پہ دستک دی تو دروازہ چچی نے کھولا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر حیران تھی، پھر مجھے گلے لگا کے رونے لگی۔ کہنے لگی میں نے کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا چچی میں نے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر وہ مجھے اندر لے گئی جہاں ویل چیئر پر فیضان بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی اسے سیب کی پلیٹ پکڑا رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا تم میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو،
میرے ستاروں کی گردش ابھی تک میرے لیے آزمائش لا رہی ہے۔ اب میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر اور ہمدان پہ پڑی تو چپ سا ہو گیا۔ ہمدان کہنے لگا، 1 سال ہو گیا ہے مسٹر فیضان، اور میں روحا کے ساتھ بہت خوش ہوں اور زندہ بھی ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران حیران ہم تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمدان کہنے لگا، جسے تم سبز قدم کہتے تھے وہ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہے۔ میری ترقی بھی ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا ہے، اور روحا کے روپ میں مجھے ایک بہت اچھی بیوی مل گئی ہے۔ سبز رنگ خوشی کی علامت ہوتا ہے یار، اسی لیے میرے قدم پڑتے ہی میری روکھی سی زندگی میں ہریالی ہو گئی، اور میں یہاں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے روحا ملی۔ اور ہاں، اگر تم بھی خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ ستاروں کی چالوں کو دیکھنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگو گے تو خوش رہو گے۔ بس میں یہی کہنے آیا تھا۔ فیضان منہ کھولے ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہم واپس آ چکے تھے۔ شاید میں فیضان جیسے شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میں خوش نصیب تھی، اسی لیے میرے رب نے مجھے ہمدان جیسا جیون ساتھی دیا۔ میری شادی کو اب 10 سال ہو چکے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، اور ہمدان مجھے کبھی کبھی بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب تو تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ میں شرما جاتی ہوں اور کہتی ہوں، ہمدان پلیز، اور وہ ہنسنے لگتے ہیں۔